نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آپ کا بھائی آپ کے سامنے ایک بہت ہی ضروری انفارمیشن لے کر آیا ہے کہ حالت حاضرہ میں جو فلسطین کا مسئلہ چل رہا تھا، اور اس مسئلے میں اکثر مسلمان پشو پیش میں پڑے ہوئے ہیں، پسو پیش میں، کہ آخر یہ معاملہ مایا کیا ہے، یہ کون سی صورتحال ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ تو آئیے ہم محترم حاضرین آپ کو مختصر انداز میں اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں اس مسئلے میں کیا یہ گیا ہے کہ ایک تیر سے بہت سے شکار کر لیے گئے۔ اب ایک تیر سے بہت سے شکار کر لیے گئے ہیں، اس کو کیسے سمجھیں گے؟ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اصل میں اسرائیل کا ٹارگٹ کیا تھا۔ فلسطین میں جو ابھی تک ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ کرنے والے کون ہیں؟ عرب کنٹریز ہے، اور اس میں بالخصوص سب سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے سعودی عربیہ ہے۔ اب سعودی عربیہ نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹ پیلسٹائن میں کیا ہے، کر دیا ہے، اسکول، کالج، ہاسپٹل، بستیاں، کالونیاں وغیرہ۔ اب جس سے سب سے زیادہ خطرہ کس کو ہے؟ اسرائیل کو، کہ اگر فلسطین ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ خوشحال ہوتے ہیں تو کس کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے اسرائیل کے۔ پہلا نقصان اسرائیل کو۔ دوسرا نقصان یہ کہ اس میں ہیرو جو بن رہا ہے وہ سعودی عربیہ بن رہا ہے، عرب ہیرو بن رہا ہے۔ اور تیسرا اسرائیل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا تھا کہ اسرائیل نے جو اپنا دشمن پال کے رکھا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے، حماس نام سے، حزب اللہ نام سے، ان کا نقصان ہو رہا تھا، کیونکہ سعودی عرب کے ڈیولپمنٹ کی وجہ سے لوگ سعودی کے دیوانے ہو رہے تھے، حماس، حزب اللہ، ایران کے دیوانے نہیں ہو رہے تھے۔ تو اس سے اسرائیل کو اپنی ساری سازشیں، سارے مکر، ساری چالیں فلاپ ہوتے ہوئے نظر آ رہی تھی، اور ہو رہی تھی، یہاں تک کہ نیتن یاہو کے ہی اسرائیل میں، اسی کی مملکت میں، اسی کی حکومت میں ایک بہت بڑی اپوزیشن کھڑی ہو گئی تھی، جو اس پر بدعنوانیوں کا الزام لگا رہی تھی، کرپشن کا الزام لگا رہی تھی، ان سے جواب طلب کر رہی تھی، ان کے اگینسٹ ایک بہت بڑا ایجیٹیشن ہو رہا تھا یا وجود پا چکا ہے، اور اب بس ظاہر ہونے والا تھا۔ اب اسرائیل کے سامنے صورتحال یہ تھی کہ اسرائیل کی خود کی اپنے ملک میں ہوا خراب تھی، ان کا ایک دشمن اسرائیل میں خود ہے، دوسرا اسرائیل کے جو ظاہری دشمن جو خود اسرائیل نے کھڑا کیا، جو ان کے موہرے تھے، حماس اور حزب اللہ، ان کی بھی ادھر ہوا خراب۔ اور ان سب میں ہیرو کون بن رہا تھا؟ عرب، سعودی عربیہ۔ اس کا فائدہ کس کو ملتا؟ اسلام، مسلمانوں کو۔ تو اسرائیل نے ایسی چال چلا، ایسی سازش کیا کہ ایک تیر سے بہت سے شکار بھی ہو جائے، سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مثال کے طور پر اگر اسرائیل کو یہ معلوم ہے کہ اسی کے ملک میں اس کے لوگ اس کے مخالف ہیں، تو اسے انہیں کچلنا پڑتا، اسے انہیں روکنا پڑتا، ان پہ تشدد کرنا پڑتا، انہیں جیلوں میں ڈالنا پڑتا۔ اب وہ یہ کرنا نہیں چاہتے، یہ کرتے تو اس کی ہوا اور خراب ہو جاتی، اور ادھر اس کے پالے ہوئے مہرے حماس اور حزب اللہ یہ نکمے بیٹھے رہتے۔ تو اسرائیل نے چال چلا، ایسی چال چلا کہ ایک تیر سے بہت سارے شکار کر لے، یعنی حماس جو ان کا خود کا مہرا ہے کہ تو ہمارے والوں کو مار، جو میرے دشمن ہیں، ہمارے جو دشمن ہیں تو ان کو مار، اور ہم کس کو ماریں گے؟ جنہوں نے تمہاری ہوا خراب کی، یعنی مسلمانوں کو، سعودی عرب کے ڈیولپمنٹ کو، ہم اس کو تباہ کریں گے، تو ہم دونوں کی حکومت اسٹیبل ہو جائے گی، گرنے، اور ہماری جو معاشرے میں چھوی یا جو ساکھ بنی ہوئی ہے وہ برقرار رہے گی، وہ برباد نہیں ہوگی۔ اور اس میں وہ پوری طرح کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ کو نہیں یقین آتا ہے محترم حاضرین، ایک ہفتے پہلے جائیے، ایک ہفتے پہلے کے آپ وہ ویڈیوز اٹھا کر دیکھیے۔ اچھا، اس میں انہوں نے ایک بزنس کا بہت زبردست ٹیسٹ بھی کر لیا، اور وہ بزنس کیا ہے؟ اب دیکھیے، اب جنگ وہاں رکی ہے نا، آج حزب اللہ خوشیاں منا رہا ہے۔ کس بات کی خوشی منا رہا ہے بھائی؟ کیا وہ جنگ جیت گئے؟ نہیں بلکہ انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے کہ اپنے
ابا اپنے آقا اسرائیل کو محفوظ کر دیا، اور اپنے مخالفین سعودی عربیہ نے جو ڈیولپمنٹ کیا تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور خود ہیرو بن گئے، وہ اس کی خوشی منا رہا ہے۔ اب اس میں کیا ہوا کہ اسرائیل کے پاس ایک بہت بڑا بزنس ایجنڈا آ گیا۔ اب جب یہ وار شروع ہوئی تھی، یہ وار کا ناٹک شروع ہوا تھا، وار نہیں، وار کا ناٹک جب شروع ہوا تھا، تو آپ دیکھیں گے کہ حماس جو ہے وہ راکٹ فائر کر رہا تھا اسرائیل پر، اور اسرائیل کے آئرن ڈوم اس سے نشانہ بنا رہے تھے۔ اگر ان ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، اور نہیں تو آگے تو سمجھ میں آنا ہی ہے کہ یہ اسرائیل اپنی ٹیکنالوجی کو دنیا میں بیچنے کے لیے ڈرامہ کیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ حماس کے راکٹ تو ایسے آ رہے ہیں، لائٹ جلا کے، فوکس جلا کے دکھ رہے ہیں، حماس کے راکٹ ایسے آ رہے ہیں اور اوپر کی طرف جا رہے ہیں، ہاں، بستی کی طرف گر نہیں رہے، اوپر کی طرف جا رہے ہیں، جیسے بلون کوئی چھوڑ دیتا ہے ٹارچ لگا کے کہ وہ دکھتا رہتا ہے آسمان میں، اور پھر اسرائیل کے آئرن ڈروم میزائل اس کو جا کر مار رہے، اس میں کوئی ٹارچ نہیں، وہ دکھائی بھی نہیں دے رہے۔ حماس کے چھوٹے راکٹ اتنا اجالا دے رہے ہیں کہ پورے آسمان میں دکھائی دے رہے ہیں، اور اسرائیل کے راکٹ جا کر اسے نشانہ بنا رہے ہیں، وہ دکھائی بھی نہیں دے رہے، اس میں ٹارچ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ٹیکنالوجی بیچنے کے لیے اسرائیل نے یہ بھی ڈرامہ رچا کہ دیکھو اسرائیلی ڈروم اتنا بینیفٹ والا ہے کہ دشمن کے راکٹ کو چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑے کو کیسے مار گراتا ہے۔ تو یہ ایک پورا ناٹک تھا، پورا ڈرامہ تھا۔ اگر ان ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیں گے نا، آپ کو خود لگے گا کہ یہ لڑائی نہیں، یہ شوٹنگ چل رہی ہے۔ وہ آسمان میں سے پھلجڑیاں چھوڑ دے رہے ہیں، وہ اسرائیلی ڈرون میزائل اس کو جا کے مار گرا رہا ہے۔ اب وہ اسرائیل ہٹ ہو گیا پوری دنیا میں، اب پوری دنیا اس سر وہ سسٹم خریدے گی، اور وہ اونے پونے نہیں، منہ مانگے داموں میں اسے دنیا کو بیچے گا۔ تو اس نے ایک تیر سے کتنے شکار کر لیا محترم حاضرین، اپنی حکومت اسٹیبل کر لیا، اپنے جو مہرے حماس حزب اللہ ان کو ہیرو بنا دیا، اور جو سب سے بڑا خطرہ تھا سعودی عرب کے آنے کا، سعودی عرب کی ڈیولپمنٹ کا، جو اسرائیل کی بقا کے لیے حقیقت میں خطرہ بنتے، بیت المقدس کی حفاظت کے سچے حقدار وہاں پیدا ہوتے، ان سب کو تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور اپنے لیے بزنس کا ایک ایجنڈا بھی رکھ لیا۔ اچھا، اس میں ایک اور فائدہ ہوا، اب اچانک ہی جنگ بندی کیوں ہو گئی؟ ابھی تک تو ایک دوسرے کو فنا ختم کرنے کی ساری باتیں چل رہی تھی، پھر اچانک ہی جنگ بندی کیوں ہو گئی؟ یہاں پر بھی ایک چال ہے، یہاں پر بھی ایک مکر ہے، یہاں پہ ہی ایک بینیفٹ ہے۔ یہ جنگ بندی اسی لیے ہوئی ہے کہ اگر یہ مسئلہ زیادہ کھچا اور یو این نے اپنی آرمی بھیجا انترراشٹریہ لیول پر، سرکشا پریشد کی فوج، آرمی اگر وہاں آ کے بیٹھتی ہے، تو بھلا بتائیے پھر اسرائیل کچھ کر نہیں سکتا، اور اسرائیل کے پالے ہوئے مہرے حماس اور حزب اللہ یہ بیکار ہو جائیں گے، ان کے کام دھندے چھن جائیں گے، ان کا کوئی کام نہیں رہے گا، ان کے چندے، اور اس پر جو وہ امت کو الو بنا کر خوب عیش کر رہے ہیں، جیسے وہاں کا فلسطین کا جو صدر ہے، اس کے سارے بچے ارب پتی کروڑ پتی ہیں، اور وہ باہر رہتے ہیں، اس کی بہنیں، اور وہ سب اسرائیل کے پاسپورٹ رکھتی ہے، اسرائیل میں رہتی ہے۔ تو یہ آرمی آ جاتی، ان کا پورا بیڑا غرق ہو جاتا، اور بیت المقدس کی صحیح معنوں میں حفاظت ہوتی، اور کیا ہوتا؟ مسلمانوں کی حفاظت ہوتی، اور وہاں ڈیولپمنٹ ہوتا۔ تو یہ ساری چالیں اسرائیل نے ایک ہی تیر میں ساری چالیں چل لیا، اور آج وہ اس بات کی خوشی منا رہے کہ ہم نے یو این کی آرمی آنے سے بھی روک دیا۔ اس لیے حزب اللہ بھی زیادہ خوشی منا رہا ہے، اس لیے حماس بھی زیادہ خوشی منا رہا ہے، ورنہ کا عید آنے پر یہ خوشی نہیں منا رہے تھے۔ عید آنے پر کیا بولتے تھے؟ نہیں، ہم عید نہیں منائیں گے۔ اچھا عید نہیں منائیں گے، آج کیسی تیری عید ہو جا رہی ہے؟ کہ اصل میں انہوں نے جو مقصد کے لیے کام کیا تھا، اس مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو گئے، یہاں تک کامیاب ہو چکے ہیں محترم حاضرین کہ جو لوگ ان کے فیور میں ابھی تک نہیں تھے، پوری دنیا میں معتدل مزاج تھے، وہ بھی ان کے فیور میں آ گئے، وہ بھی سازش کو بھانپ نہیں پا رہے ہیں، وہ بھی ان سازشوں کی گہرائی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور وہ بھی ان کو ہیرو اور مدد کے طور پر تسلیم کر لے رہے ہیں۔ تو ایک تیر اتنے سارے شکار، اور مقصد سارے کے سارے حاصل، تو ظاہر سی بات ہے خوشی تو بنتی ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم مسلمان توحید سے دور ہونے کی وجہ سے ہم دشمن کی چالوں سے کو سمجھنے سے بھی محروم اور قاصر ہو چکے ہیں۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف کتاب و سنت کی تعلیم اور حقیقت کو حقیقت کی نظر سے دیکھنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، سازشوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سازشوں کا آسان نوالا بننے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا